قانون مفردازہ، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے اجوائن اور اس کے فائدے۔ اجوائن اور اس کے فائدے کے حوالے سے پہلے ویڈیو میں نے بنائی ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا ہے، اچھے ویوز آئے، اچھے کمنٹس آئے، تو اس میں کچھ مزید میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں مزید اجوائن کے حوالے سے 12 نسخے آپ کو بتاؤں گا جو مختصراً ہوں گے، آسان ہوں گے اور اجوائن کے وہ نسخے ہوں گے۔ اجوائن کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت ایک سستی اور ہر جگہ ملنے والی یہ جڑی بوٹی ہے۔ اس کے بیج جو ہے وہ سونف کی شکل کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اجوائن سے آپ اپنے گھر کے اندر مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کو میں نے گھر کا ڈاکٹر اس لیے کہا ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے تو آپ ہر بیماری کا علاج اجوائن سے کر سکتے ہیں۔ اجوائن اور ہلدی یہ دونوں ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہیں۔ اگر ان دونوں کو آپ ملا کے مکس کر کے رکھ دیں، 500 mg کے کیپسول بھر کے رکھ دیں یا ایسے صفوف کی شکل میں رکھ دیں، تو آپ دنیا کی ہر بیماری کے لیے آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرے گی۔ تو آتے ہیں اجوائن کے نسخہ جات پہ، اس کے فائدے کے حوالے سے کہ اگر آپ کو ہاضمے کی خرابی ہو چکی ہے، کھانا آپ کو ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو پا رہا، کھانا کھاتے ہی پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، افارا بن جاتا ہے، پیٹ کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، پیٹ جو ہے وہ وزنی ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 تولہ آپ نے اجوائن کا لینا ہے، 6 ماشا آپ نے کالا نمک لینا ہے، 6 ماشا آپ نے سونف لینی ہے اور 6 ماشا آپ نے پودینہ لے کر آپ نے ان کو صفوف بنا کے 1 چٹکی آپ نے ہر کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے۔ اللہ کے فضل کرم سے آپ کا ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا، آپ کے جو پیٹ کے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ اگر ری گیس کا بنتا ہے، یہ بہت انتہائی خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ری گیس کا مسئلہ بن رہا ہے اور ری گیس جو ہے وہ جسم سے، پیٹ سے وہ خارج نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجوائن آپ نے 1 تولہ لے لینا ہے، کالا نمک آپ نے 6 ماشا لینا ہے، سونٹ آپ نے 6 ماشا لینا ہے اور زیرہ سفید آپ نے 6 ماشا لے کر اس کا آپ نے صفو بنا کے 1 چٹکی ہر کھانے کے بعد آپ استعمال کر لیں تازہ پانی کے ساتھ، تو اللہ کے فضل کرم سے ری گیس کا مسئلہ آپ کا فوری طور پر حل ہو جائے گا۔
تیسرا مسئلہ جگر کی سدیں بن جاتی ہیں، جگر سخت ہو جاتا ہے، جگر بند ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجوائن آپ نے 1 تولہ لے لینی ہے، سونٹ آپ نے 1 تولہ لینی ہے، ریون خطائی یہ آپ نے 1 تولہ لینی ہے، اور زیرہ سفید یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینی ہے. یعنی چاروں چیزوں کو آپ نے برابر وزن کے ساتھ لینا ہے اور ایک ایک چٹکی آپ نے ہر کھانے کے بعد دینی ہے، لینی ہے. تو انشاءاللہ جگر کی جو سدیں بن جاتی ہیں، جگر سخت ہو جاتا ہے، جگر بند ہو جاتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ جگر جو ہے وہ کھل جائے گا، اس کی سدیں جو ہے وہ کھل جائیں گی. چوتھا مسئلہ گردہ یا مثانے کے اندر پتھریاں بن جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا لینا ہے؟ اجوائن 1 تولہ لینا ہے، ریون خطائی آپ نے 1 تولہ لینی ہے، نوشادر ٹھکری آپ نے 1 تولہ لینی ہے، اور سنگ دانہ مرغ یہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے. تو تمام چیزوں کا آپ نے صفو بنا کے ایک ایک چٹکی جو ہے وہ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں. آدھی چمچ تک بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہر کھانے کے بعد آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ مثانے کی پتھری ہو، گردے کی پتھری ہو، وہ انشاءاللہ ریموو ہو جائے گی، وہ فوری نکل جائے گی ریزہ ریزہ بن کے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے دل آپ کا کمزور ہو گیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وال بند ہو سکتے ہیں، آپ کی بلاکیج ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا لینا ہے؟ اجوائن آپ 5 تولہ لے لیں، لہسن آپ یہ بھی 5 تولہ لے لیں، اور زعفران یہ بھی آپ 1 تولہ لے لیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ 3 گنا شہد ملا کے آپ اس کا معجون بنا لیں. تو آدھی چمچ آپ لے لیں، صبح دوپہر شام 3 ٹائم ہر کھانے کے بعد لے لیں، تازہ پانی کے ساتھ لے لیں. اللہ کے فضل و کرم سے دل کے جو وال ہیں اگر بند ہو گئے تو وہ کھل جائیں گے، اگر کہیں پر بھی بلاکیج ہے وہ کھل جائیں گے. اگر آپ کا دل جو ہے وہ کمزور ہے، ڈر خوف ہوتا ہے، تو وہ بھی اس سے انشاءاللہ دور ہو جائے گا. 6 نمبر پر ہے کہ اگر آپ چہرے کی خوبصورتی چاہتے ہیں تو اس میں صرف آپ اجوائن لے لیں، وہ آپ اس کا صفو بنا کے اس میں آپ شہد ملا کے یہ معجون بنا لیں. آدھی چمچ آپ لے لیں صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ. تو آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کی رونق جو ہے وہ دوبارہ آ گئی ہے، اور چہرہ آپ کا جو ہے وہ دن بدن خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. 7ویں نمبر پر ہے اگر سستی رہتی ہے، کمزوری رہتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جسم کے اندر جان نہیں رہتی، ٹانگوں کے اندر جان نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھی چمچ صرف اجوائن جو ہے وہ تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام لے لیں. انشاءاللہ اسی سے ہی آپ کی جسم کے اندر جو ہے وہ چستی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، ساری کمزوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. 8ویں نمبر پہ ہے زکام کی صورت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجوائن کو آپ نے گرم کر کے باریک کپڑے کے اندر آپ نے اس کو باندھ لینا ہے، اور بس آپ نے صرف سونگھنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ زکام کی وجہ سے پھر چھینکیں آنے لگیں گی، چھینکیں آ کے وہ زکام جو ہے وہ ریشہ جو ہے وہ باہر نکل جائے گا اور آپ کا زکام ختم ہو جائے گا. 9ویں نمبر پہ ہچکی اگر ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجوائن کو آپ نے آگ پہ جو ہے وہ ڈال دینا ہے، اور اس سے جو دھواں اٹھے گا وہ آپ نے کسی پائپ کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ نے پائپ سے جو ہے آپ نے وہ دھواں اندر لینا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہچکی جو ہے وہ فوری طور پر بند ہو جائے گی. پھر 10ویں نمبر پہ ہے بھڑ یا بچھو کاٹنے کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ متاثر جگہ پر آپ نے اجوائن کو پیس لینا ہے، اور اس میں شہد ملا کے اس کا لیپ بنا کے آپ نے اس جگہ پر جہاں پر بچھو یا بھڑ نے کاٹا ہے وہاں پر لگا دینا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی فوری طور پر آرام آ جائے گا. 11ویں نمبر پہ ہے اگر پیچش ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اجوائن 3 ماشا لینا ہے، کلونجی 1 ماشا لے کر آپ نے ان کو دہی میں ملا کے آپ نے کھا لینا ہے. تو انشاءاللہ اس سے فوری طور پر پیچش جو ہے وہ بند ہو جائے گی. 12ویں نمبر پر اگر داغ، چنبل، سورائسس ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اجوائن آپ نے 4 تولہ لینا ہے، پھٹکڑی آپ نے 1 تولہ،
اور توتیائی سبز، یہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے لوہے کی کڑھائی کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو آگ پہ اتنی دیر رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جل کے سیاہ ہو جائیں۔ تو پھر آپ نے ان کو کیا کرنا ہے کہ سرمے کی طرح اس کو آپ نے پیس لینا ہے۔ آپ نے اس کے اندر ویزلین ملا کے مرہم بنا کے آپ نے صبح شام لگانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے چنبل، داغ، سورائسس، خارش یہ سارے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اجوائن کے حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آئندہ بھی ہو سکتا ہے جاری رہے۔ تو 2 پارٹ ہم نے بنا لی ہیں، تیسرا پارٹ بھی انشاءاللہ جلد بنائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔